آج سے تقریباً 2 سال قبل 12 فروری 2021 کو شاہراہ دستور پر واقع پاکستان کے نظام عدل کی امین سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ایک 5 رکنی بینچ ایک مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ بینچ میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ کیس اراکین اسمبلی میں 50 کروڑ روپے کی تقسیم سے متعلق تھا جو انہیں ترقیاتی اسکیموں کے لیے الاٹ کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک بیان میں یہ اعلان کیا تھا کہ اراکین اسمبلی کو ترقیاتی اسکیموں کے لیے کسی قسم کے کوئی فنڈ نہیں دیے جائیں گے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی عدالتی تاریخ میں بھی نظیر نہیں ملتی۔ اس طرح کا واقعہ آج تک کسی چھوٹے سے سول جج کی عدالت میں بھی نہیں پیش آیا۔ پاکستان کا نظام عدل ایڈورسیریل ہے، جس کا مطلب ہے کہ عدالت دو مخالف گروہوں کے پیش کردہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے۔ ان میں سے عین ممکن ہے ایک ریاست ہو اور دوسرا کوئی عام ملزم، یا پھر ایک مدعی اور دوسرا مدعا علیہ۔ عدالت ان دونوں کے بیانات، شہادتوں اور پیش کیے گئے حقائق کو پرکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ کسی بھی مقدمے کے بارے میں اگر کسی جج کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ذاتی معلومات موجود ہوں یا وہ زیر مقدمہ جرم میں وقوع کا گواہ ہو تو پھر اس جج کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا بیان صفحہ مثل پر لائے یا اپنی شہادت ریکارڈ کروائے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے عدالتی نظام کار میں ایسے جج کے لیے دو راستے دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مکمل طور پر خاموش رہے اور اس کا اظہار نہ کرے بلکہ صرف اپنے سامنے آئی شہادتوں پر توجہ مرکوز رکھے یا پھر خود کو اس مقدمے سے الگ کر لے، جبکہ دوسرا راستہ یہ کہ وہ اس مقدمے کی سنوائی کسی دوسرے جج کے سپرد کر دے اور اس کے بعد اسی عدالت میں اپنے آپ کو بحیثیت گواہ پیش کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس پر جرح بھی ہو سکے۔ لیکن اس دن سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کے سامنے ہوا یوں کہ مقدمے کی سماعت کے دوران ایک معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک دستاویز کی فوٹو کاپیاں نکالیں اور انہیں بینچ کے ممبران کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد ایک کاپی اٹارنی جنرل خالد جوید کو بھی دے دی۔ سب کے سب ورطہ حیرت میں چلے گئے کہ یہ سب کیا ہے، تو معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ کاغذات مجھے واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے ہیں اور مجھے اس بات کا بالکل نہیں علم کہ یہ درست بھی ہیں یا نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق عدالت میں ہر دستاویز اس حلف نامے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ یہ اصلی ہے، اور کسی بھی عدالت میں بیٹھے ہوئے ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک سب اس بات پر فیصلہ کرتے ہیں کہ جو دستاویزات ان کے روبرو پیش کی گئی ہیں وہ درست بھی ہیں یا نہیں۔ عدالت میں جعلی دستاویز پیش کرنے کی سزا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 465 میں درج ہے، جو زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ اسی لیے ایک عام مدعی بھی عدالت میں ایسی دستاویز پیش نہیں کرتا جن کے بارے میں اسے مکمل یقین نہ ہو کہ یہ اصلی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بغیر کوئی حلف نامہ ساتھ لگائے یہ کہتے ہوئے دستاویزات عدالت میں پیش کیں کہ مجھے بالکل نہیں علم کہ یہ درست بھی ہیں یا نہیں۔ آپ لوگ اسے خود چیک کر لیں۔ ایسا فقرہ کسی بھی عدالت میں کسی عام شہری نے بولا ہوتا تو اس کے ساتھ اول تو مخالف وکیل ہی ایسا سلوک کرتے کہ وہ اپنی دستاویزات لپیٹ لیتا، اور اگر وہ اسے پیش کرنے پر بضد ہوتا تو جج اس سے یہ ضرور کہتا کہ جاؤ پہلے اس کی تصدیق کر کے آؤ یا پھر اس کے ساتھ ایک حلف نامہ جمع کراؤ کہ یہ واقعی اصلی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس عمل پر چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے 5 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ لکھوایا جس میں یہ حکم دیا گیا کہ ٹو اپہولڈ دا پرنسپل آف unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that the Honorable Judge Faiz Issa should not hear matters involving the Prime Minister of
پاکستان عمران خان۔ غیر جانبداری اور عدم تعصب کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ، جسے لارجر بینچ کہا جاتا ہے، اس کا یہ فیصلہ آج بھی نافذ العمل ہے، کیونکہ اس کے خلاف کسی نے کسی بھی قسم کی نظر ثانی کی درخواست داخل نہیں کروائی۔ اس کے مخالف یہ دلیل دی جاتی ہے کہ 1999 میں ایک 12 رکنی فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ججوں کا ایک بینچ کسی دوسرے بینچ کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ وہ جج حضرات فلاں مقدمے کو نہ سنیں۔ اس دلیل کے بھی مخالف یہ دلیل ہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کا یہ فیصلہ اس کے 32 سال بعد آیا اور یہ حکم چیف جسٹس نے کسی دوسرے بینچ کے بارے میں نہیں دیا، بلکہ اپنے ہی بینچ کے ایک رکن کے ایک رویے کے عدالتی مضمرات کے حوالے سے دیا ہے۔ اس پورے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کل سینٹ اور قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے 15 ججوں میں سے صرف ایک جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شرکت آپ کو کسی اچنبھے یا حیرانی کا باعث نہیں لگے گی۔ یوں تو اسے ایک کنونشن کا نام دیا گیا تھا، مگر اس کنونشن میں معزز جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے جو تقاریر ہوئیں ان میں پاکستان کے عدالتی ماضی اور عدالتی نظام کو تحقیر کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے پہلو میں بیٹھے آصف زرداری نے پاکستان کے پورے عدالتی نظام پر ایک ایسا الزام لگایا ہے کہ جس کا جواب دینا سب سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ پر لازم ہے، کیونکہ وہ بذات خود اس الزام کے براہ راست گواہ ہیں اور انہیں یہ الزام کسی واٹس ایپ میسیج کے ذریعے نہیں ملا بلکہ انہوں نے خود سنا ہے۔ آصف زرداری کے اس الزام کی ریکارڈنگ اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھی موجود ہے اور 22 کروڑ عوام نے بھی اسے براہ راست سنا ہے۔ آصف زرداری نے ایک متکبرانہ لہجے میں کہا، کس طرح میں نے فل بینچ بنوایا یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس سوال کا جواب اب پاکستان کے پورے عدالتی نظام پر ایک قرض ہے، اور یہ قرض جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کئی گنا زیادہ ہے۔ کیا وہ آج بھی اپنی گزشتہ روایات کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں گے کہ میرے سامنے آصف زرداری نے ایک جج نہیں بلکہ پورے عدالتی نظام کی توہین کی ہے، اس مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے اور میں اس فل کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو گواہ کے طور پر پیش کروں گا۔